بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی ہو وَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا، اور اگر نبی کو امر تبلیغ کر دیا جائے تو وہ رسول بھی ہو جاتا ہے۔ کل نبی لیس برسول وکل رسول نبی، ہر ایک رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں رسول اسے کہتے ہیں جو مامور بالتبلیغ ہو، نبی اسے کہتے ہیں کہ جو مخبر ہو، مامور بالتبلیغ ہو یا نہ ہو، کیونکہ نبی سے کروانی تھی تبلیغ ولایت علی کی۔ اگر کہتے اے نبی تو نبی تو مامور بالتبلیغ ہوتا ہی نہیں، اس لیے بڑا عہدہ چنا، کیونکہ ولایت بھی بڑی ہے، نبی کا عہدہ بھی بڑا ہو۔ یا ایھا الرسول بلغ۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے ابلغ کیوں نہیں کہا، بلغ کیوں کہا؟ ابلغ ہے فعل افعال، بلغ ہے فعل تفعیل۔ علم الصرف والے کہتے ہیں باب الافعال یدل علی مرۃ وباب التفعیل یدل علی التکرار۔ خان صاحب یاد ہے نا، یہی جو کلاس ہوئی تھی اس میں بتایا تھا صرف میں کہ افعال ایک مرتبہ کرنے کو کہتے ہیں، وہ کام وہ انجام دینا۔ تفعیل بار بار کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر اللہ فرما دیتا یا ایھا الرسول ابلغ تو ایک مرتبہ تبلیغ واجب ہوتی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، جب تک زندہ ہو ہر لمحہ علی علی کرتے رہو، ہر لمحہ تبلیغ علی کرتے رہو۔ چاہیے علی یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ جوانوں کے لیے وضاحت سے عرض کر رہا ہوں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے، بلغ اور ابلغ میں ایک فرق ہے، اور نبی اور رسول میں بھی فرق ہے۔ ابلغ ہے کنوے کرنا۔ آپ نے خان صاحب نے مجھے کسی صاحب کے لیے سلام دیا کہ میرا یہ سلام کنوے کر دیجئے گا، میں نے وہاں پہنچا دیا۔ خان صاحب نے کہا نہیں، یہ کنوے نہیں کرنا، یہ کنونس کرنا ہے۔ کنونس کرنا ہے تو اس کا شانہ ہلاؤں گا، میں شانہ ہلا کے کہوں گا کہ خان صاحب نے سلام کہا تھا، کیونکہ کنوے نہیں کرنا، کنونس کرنا ہے۔ اگر ابلغ ہوتا تو علی کی ولایت کنوے کرنی ہوتی، بلغ آیا کنونس کرنا ہے۔ اگر یا ایھا النبی کہا جاتا تو پہنچا دو، کیئر نہ کرو کہ مانے کہ نہ مانے، بلغ کہہ کے رسول کہہ کے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ جب تک علی کو نہ مانے تب تک علی علی کرتے رہو۔ سمجھ گیا جنا؟ ٹھیک ہے خان صاحب، بڑی بات۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ فرما دیجئے۔ اچھا بلغ یبلغ کا جو مصدر ہے، کیوں مولانا تبلیغ ہے نا، بلغ یبلغ بلغ تبلیغ، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ اکثر جو ترجمے ہیں قرآن کے ان میں ترجمہ صحیح نہیں لکھا ہوا، اصل ترجمہ یہ ہے اے رسول تبلیغ فرما دیجئے ولایت علی کی۔ ہاں شاباش، پہنچا دینا یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اصل ترجمہ یہ ہے کہ تبلیغ فرما دیجئے۔ اب جنہیں تبلیغ کا بہت شوق ہے وہ تبلیغ کا کورس تو سمجھ لے۔ اللہ اکبر، شاہ جی آقا تبلیغ ضرور کرے مگر کورس کریکولم سلیبس تو سمجھ لے کہ سلیبس ہے کیا تبلیغ کا۔
تبلیغ اس وقت تک اسلامی تبلیغ ہو نہیں سکتی جب تک علی کی ولایت اس میں شامل نہ ہو. مولا سلامت رکھے. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ فرما دیجیے. اب ماشاءاللہ بزرگ اور جوان پڑھے لکھے اس آڈینس میں موجود ہیں، بیویاں بھی تشریف فرما ہے. اللہ سب کو، نام ہی علی ہے، علی ہے. ٹھیک ہے جناب، بڑی بہن سلامت رہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ما کیا ہے؟ مبہم، موصولہ، اس میں موصول. اس رمز کو، اس گتھی کو سلجھانا ہے. آئیے آج کے جشن میں سلجھا دیتے ہیں، بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ماں کیا ہے، اور حافظہ بھی تشریف فرما ہے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ ماں کیا ہے، تبھی تو یہاں آئے ہیں. اسی ماں کی خاطر تو یہ یہاں آئے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول پہنچا دیجئے وہ انزل الیک من ربک، جو آپ پر ماضی میں نازل کیا گیا ہے. ہم نے پورا قرآن کھولا سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک کہ دیکھیں تو صحیح یہ ماں ہے کیا. ہمیں کہیں ماں نہ ملی، اگر ملی تو شب معراج میں ملی، جب اللہ نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے اپنے بندے کو ماں کے لیے تو بلایا تھا. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ کوئی نعرہ بھی لگاتے جائیں ذرا پتہ چلے جشن ہو رہا ہے. کیسے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نعرہ تکبیر، یہ ہے انقلاب. حیدری یا علی ماشاء اللہ. علی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. یا رسول یا علی اللہ صلی اللہ علیہ. ٹھیک ہے جناب. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. عجیب بات یہ ہے انزل کیوں کہا؟ دیکھیں میں تقریر کر رہا ہوں اس وقت، تو خان صاحب اگر ای میل بھیجیں گے تو یہ کہیں گے کہ سخاوت حسین یخطب، خطاب کرے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ خطبہ یا خطبہ، خطاب ہو گیا. جب اعلان آج ہو رہا ہے غدیر میں تو نازل پہلے کیسے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا جسے آج نازل کر رہا ہوں جبریل کے ذریعے اسے آپ پہنچا دیجئے. اللہ فرماتا ہے نہیں، نازل کر چکا ہوں ماضی میں، پہنچانا ہے آج. اگر اللہ کہتا آج نازل کر رہا ہوں تو علی کی ولایت کی ٹیریٹری غدیر سے میسر ہوتی. اللہ نے ماضی کہہ کے بتا دیا جب تک زمانہ پیچھے چلا جائے تب سے علی کی ولایت شروع. شاہ جی بڑی مہربانی سے مولا آباد و شاد رکھے. تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جی ہاں ما انزل الیک من ربک. اچھا اب عجیب بات ہے اس غدیر کے جلسے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ عجیب آیت آئی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. ایسی دھمکی کسی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی، بلکہ دھمکی کا تو یہ محل ہی نہیں ہے. حضور محل نہیں ہے دھمکی کے. دھمکیاں غیروں کو ملتی ہیں، حبیب کو تھوڑی دھمکی ملتی ہے جس کے بارے میں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جس کے بارے میں کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جس طریقے سے چادر اوڑھ لے اسے وہ صورت بنا دے. ذرا غور تو کریں.
میرے آقا کی اداؤں کا نام قرآن ہے، میرے آقا کی روش کا نام شریعت ہے، اللہ اکبر، میرے آقا کی منشا کا نام طریقت ہے۔ تو وہ جس کی ناز برداریاں کرتا ہے، جس کو کہتا ہے کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ آپ کے پاؤں ورم کر جائیں، ذرا آرام بھی کر لیا کریں۔ وہ نبی، جی ہاں عجیب بات ہے کہ وہ نبی جس کو کہے کم ذکر کر میرا قرآن کم پڑھ، اسے اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت زیادہ پڑھ۔ سمجھے خدا رہا، ایسے ہی ہے نا۔ 6 گھنٹے کا خطبہ ہے، پورے 6 گھنٹے۔ آپ تو ماشاءاللہ دھوپ میں بھی نہیں ہیں اور آپ بھوکے پیاسے بھی نہیں، کہاں سے 1,30,000 جام آتا؟ 1,30,000 بریک فاسٹ باکس کہاں سے آتا؟ لنچ باکس کہاں سے آتا؟ ڈنر باکس کہاں سے آتا؟ امریکہ تو تھا نہیں، بھوکے پیاسے بیچارے سب کے سب۔ ہاں اللہ اکبر، اسی لیے تو روزہ رکھا گیا کہ انہوں نے مجبوراً رکھا تھا، آپ اختیاراً رکھے۔ اللہ اکبر، آگا ٹھنڈے ہو گئے، آگا ٹھنڈے ہو گئے۔ تو یہ حضور کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اچھا، ما انزلہ ہے خان صاحب، جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ اب 3 حکم سن لے قرآن کے نازل کردہ کے بارے، یہ 3 حکم ہیں، یہ 3 لوگ ہیں، یہ 3 اوکیین ہیں، یہ 3 شخصیتیں ہیں، یہ 3 براعتیں ہیں۔ سن لیا تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، حفص، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق عمل نہ کرے وہ ظالم۔ ذرا دیکھتے ہیں عہدے بٹ رہے ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف ہو وہ ظالم۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ پر عمل نہ کرے وہ فاسق۔ تیسرا عہدہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کا منکر ہو وہ کافر۔ اب سمجھ میں آئی بات، ما انزلہ کیوں کہا؟ کیونکہ آخر میں انہیں بنانا ہے کافر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، منکران ولایت علی کو اللہ نے کہنا ہے کافر۔ پہلے انزلہ کہہ دے کہ جو انزلہ کا مخالف ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جو انزلہ کا مخالف ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، جو انزلہ کا مخالف ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو علی کے دشمن کائنات میں صرف 3 ہی گزرے ہیں، یا ظالم ہے، یا کافر ہے، یا فاسق ہے۔ شاہ صاحب، مولا سلامت ہے۔ ما انزل الیک من ربک۔ اب قاری صاحب عجیب ہے قرآن کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ یہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا یہ نہیں ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، زحمت انشاءاللہ 10 بجے تک مکمل جشن ہو جائے گا، تھوڑی سی زحمت اور برداشت کر لیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہنے کے بعد آپ ذرا سمجھیں کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر، جی ہاں، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا۔ اب آپ نے فرما دیا ہے تو ایک جملہ اور سن لیں۔ جب چھوٹے سے مجمع میں 40 منکروں کے سامنے خطبہ دیا تھا علی کے بابا نے ذوالعشیرہ میں،
تو لہجہ یہی تھا، یہی لہجہ تھا، یہی لہجہ تھا. قوم یا سیدی و مولایا وبلغ رسالت ربک، اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی رسالت پہنچا دیجئے. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ آج کرٹیکل سچویشن میں اے ابو طالب، تم نے میرے حبیب کو سید بھی کہا، مولا بھی کہا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قیامت تک کوئی سید سید کہلا نہیں سکے گا جب تک تیری نسل سے نہ ہو. اللہ اکبر. اور تو نے میرے حبیب کو چھوٹے مجمع میں مولا کہا، میں اسی سے تیرے بیٹے کو بڑے مجمع میں مولا کہہ رہا ہوں. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ مولا ادھر، یہ مولا ادھر. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. آج کی جو تقریر ہے یہ ہے مقدمہ. اب آئندہ سالوں میں جب حاضری ہوگی انشاءاللہ اس میں پورا خطبہ آپ کو سنائیں گے حافظے کی مدد سے، پورا خطبہ غدیر. آج میں مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ آج ذرا علمی طور پہ اندازہ ہو جائے کہ غدیر ہے کیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو رسالت نہیں پہنچائی. ایک گروپ ہے 2 نمبر لوگوں کا، وہ حضرت علی کے پاس آیا. اسے کہا کہ یا علی ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا کون سی آیت؟ کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْتَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب پوچھ ان سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ماضی میں کہ آپ کو نبوت رسالت کس وجہ سے ملی تھی. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ہمارے جو رسول ہیں جو گزر گئے پہلے، ان کو رسالت نبوتیں کس وجہ سے ملی تھی. مولا علی نے فرمایا اگر یہ آیت ہوتی زمین کی تو زمین والوں کو خبر ہوتی. کہ سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ آیت ہے آسمان کی، ابو تراب بتائے گا. کہ یا علی کہاں کی آیت ہے؟ کہ 1,23,999 انبیاء نے شب معراج میں جب میرے رسول کے پیچھے نماز پڑھ لی اس وقت آیت آئی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے تو صحیح 1,23,999 انبیاء سے کہ ان کو یہ نبوت رسالتیں کس وجہ سے ملی تھی. قالوا اقررنا، ہر نبی اور رسول پکار اٹھا، ہر ایک نے زبان سے اقرار کیا. اقررنا اللہ الہ الا اللہ، ہم نے اقرار کیا تھا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَّ أَخَاكَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ. حوالہ خان صاحب دے رہے ہیں کہ در منصور میں یہ روایت لکھی. شہدنا کا بھی لفظ ہے، اقررنا کا بھی لفظ ہے، دونوں روایتیں ہیں. ہم نے شہادت دی تھی علی کی ولایت کی، تب ملی تھی رسالت. ہم نے اقرار کیا تھا علی کی ولایت کا، تب ملی تھی نبوت. تو پتہ چلا ہر نبی کی نبوت کی شرط ہے ولایت علی. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہر نبی کی نبوت اور رسالت کی شرط کا نام ہے ولایت علی. ہاں شرط ہے، تبھی تو حدیث میں آتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب شرط الایمان. تھک گئے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت ایمان کی شرط ہے.
کما ان الوضوء شرط الصلاۃ، جیسے وضو نماز کی شرط ہے. اذا بطلت المشروط، اذا بطلت الشرط بطل المشروط، جب شرط چلی جائے مشروط چلا جاتا ہے. ولایت علی نہ ہو تو نبیوں کی نبوت نہیں رہتی. آپ امیر المومنین بننے جا رہے ہیں اور رضی اللہ بننے جا رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. تو ایک بات طے ہو گئی، ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہر نبی آخری نبی کو چھوڑ دے. ابھی ہر نبی. اب کچھ جو متعصب لوگ ہیں قاری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے کلمہ گو تھوڑی ہے کہ ہمیں علی کی ضرورت ہو. ہم تو ہیں کلمہ گو آخری نبی کے. اسے تو نہیں ملی نا علی کی ولایت کی وجہ سے. ذرا سمجھیے گا، اگر بات جینون ہو تو مان لینی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آخری نبی کو نہیں ملی علی کی وجہ سے. تو کہنے لے پھر ہمارے لیے کیوں ضروری ہوا؟ میں نے کہا آپ ہی کے لیے تو کہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آخری اگر یہ اعلان نہ کرے اس کی رسالت تو بچتی ہی نہیں. تو 1,23,999 انبیاء کو ملی تھی نبوت علی کی وجہ سے، آخری کی بچی تھی ولایت علی. تو خمسہ علی علی مولا سلامت رکھ، مولا سلامت رکھ. بس تقریر تمام کر رہا ہوں. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کے شر سے. آدھے سے زیادہ مجمع تو حاجی ہے. ایمان سے بتائیے، آپ حج کرنے جو جاتے ہیں شرارت ختم کرنے کے لیے یا شرارت کرنے کے لیے؟ ایمان سے بتائیں، آپ تو شرارت ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان حاجی بھی ہو شرارتی بھی ہو؟ حافظ صاحب کے کتاب خانے سے میں نے 4 قرآنوں کے ترجمے دیکھے اہل سنت کے. میرے اپنے کتاب خانے میں امام احمد رضا کا بھی ہے، اشرف علی تھانوی کا بھی ہے، اپنے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی ہے، میں نے مودودی کا بھی ہے. 4-5 میرے ہاں ہیں، 4 ان کے ہاں ہیں. سب سنیوں نے یہ لکھا ہے. شیعہ تو خیر لکھتے ہی ہیں، ہر سنی نے لکھا. جی ہاں، ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ اس میں شرارت کا لفظ پوشیدہ. یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کی شرارت سے. اب میں حیران ہوں، ہر عالم لکھ رہا ہے کہ اس مجمع میں شرارتی ہے. مجمع سارا حاجیوں کا ہے، مجمع سارا حاجیوں کا ہے. حج شرارت سے بچاتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے، بندہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان شرارتیوں کے شر سے اللہ بچائے گا. تو مجھے ایک قانون مل گیا فقہ کا، شریعت کا، قرآن کا، اللہ کا، توحید و رسالت کا، کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج بھی شرارت ہے. عبادت بنانی ہے علی کی ولایت کو لے کر. شکریہ ملک صاحب، شکریہ صاحب، شکریہ. سلامت ہے ڈاکٹر صاحب، مہربانی. آباد و شاد ہے، مولا سلامت رکھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو. خیر ٹھیک ہے نا آقا. ان اللہ
بس 5 منٹ کی اور زحمت ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اینڈ کیا ہے اس آیت پر, اس ٹکڑے پر. تحقیق اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا. اب یہ بتائیں گے حضرت صاحب کہ اللہ اگر کافر قوم کو ہدایت نہ کرتا ہوتا تو جتنے صحابہ کرام ہیں سارے کنورٹڈ ہیں. ایک جدی پشتی مسلمان نہیں مولا علی کو چھوڑ کر. سمجھ رہے ہیں, تھک گئے ہیں آپ حضرات, سب کنورٹڈ ہیں نا. تو ہدایت تو ہوئی, کافر تھے مسلمان ہو گئے. اللہ تو ہدایت کرتا ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تحقیق اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں کرتا. تو کافر ہوتے ہیں 2 قسم کے. ایک ہوتے ہیں منکر توحید و رسالت, ان کو ہدایت ہو سکتی ہے. ایک ہوتے ہیں منکر ولایت علی, انہیں محمد کی کشتی میں بھی ہدایت نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اب نعرہ لگائیں. اب قاری صاحب نعرہ لگائیں گے. بسم اللہ, بسم اللہ. لگائیں کوئی ڈرے نہیں. شاہ جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ, یا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ ہے تھیوری. تھیوری یہ ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اب پریکٹیکل سنیں. حارث بن نعمان فہری نے کہا کہ اگر یہ تیرے رب کی طرف سے ہے تو اس سے کہہ دے امطر علینا حجارۃ من السماء, پتھر ہمیں مار دے, ہمیں نہیں چاہیے زندگی, پتھر ہمیں مار دے. یعنی عجیب ہے, علی کی دشمنی بھی عجیب ہے. انسان اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے علی کی دشمنی میں. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک سائل نے غدیر کے میدان کے بعد سوال کیا اللہ سے, تھا کافروں میں سے, کہا ایسا عذاب بھیج کہ جو پش بیک نہ ہو سکے. اللہ کے کارخانے میں جو کنکر آتا ہے ابابیل کے ذریعے, جب وہ پش بیک نہیں ہوتا تو پتھر کیسے پش بیک ہوگا؟ وہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اگر کعبہ پہ حملہ ہو تب بھی پتھر مارتا ہے, مولود کعبہ پہ حملہ ہو تب بھی پتھر مارتا ہے. ٹھیک ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. پتھر آیا پھر نار ہو گیا. اب ایک سوال آپ سے کروں گا. ایک حارث ہے غدیر میں, ایک حارث ہے خیبر میں. جو مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہا تھا وہ خیبر کا حارث تھا. جس نے نبی کو آنکھیں دکھائی وہ غدیر کا حارث تھا. وہ حارث دشمن تھا خدا کا, خیبر والا, اسے مارا تھا علی نے. یہ حارث دشمن تھا علی کا, اسے مارا اللہ نے. گویا اللہ اور علی کا آپس میں ایگریمنٹ ہے, تم ہمارے دشمنوں کو ہلاک کرو, ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرو. یا محمود و بحق محمد. باقی جشن اگلے سال سے انشاءاللہ اگر زندگی ہے, خان صاحب کی مہربانی سے, سائیں شاہ جی آپ کی مہربانی سے, ڈاکٹر صاحب ہر سال حاضر ہوں گا, تو انشاءاللہ اگلے سال پھر یہیں سے آگے بڑھیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین. اللہم بحق هذا اليوم یوم غدیر
تقبل منا هذه الحفلة في ذكرى ولاية أمير المؤمنين اللهم إنا نسألك وندعوك أن نتمسك بولایته إلى يوم القیامہ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے مولا علی کا، ہماری نسلوں میں ولایت علی کو برقرار رکھ، ہماری نسلوں میں کوئی دشمن علی پیدا نہ فرما. یا اللہ مومنین مومنات کو مولا علی کے فضائل سننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح امام اہل سنت نے مولا علی کے جلسے میں نعرے لگائے ہیں، شیعیان علی کو بھی پرجوش نعرے لگانے کی توفیق خیر مرحمت فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں ہماری نسلوں کی حفاظت کر، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تقوی کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما. حیا علی خیر الامر کا نعرہ ہم ہمیشہ لگاتے رہیں. دنیا میں مولا علی کی ولایت، آخرت میں مولا علی کی شفاعت نصیب فرما. دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. دنیا میں مولا رسول کی رسالت، آخرت میں مولا رسول کی شفاعت عطا فرما. دنیا میں عصمت فاطمہ کا پابند بنا، آخرت میں شفاعت فاطمہ کے قابل بنا. یا اللہ ہم سب کو محفل و مجلس میں اپنے بچوں کو لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں فضائل علی کے ساتھ فرامین علی کو بھی پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. شیعیان علی کو پکا نمازی بنا، پکا قاری قرآن بنا. اپنے بچوں کی نسلوں کی حفاظت کی انہیں توفیق مرحمت فرما. بیت القائم کے معاونین، خدمت گزاران، بانیان کو جزائے خیر دے. جو بانیان دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرما. آج کے جشن، آج کے افطار، آج کے ذکر پاک کا ثواب سید رضی موسوی، عسکری حسین موسوی، سید وقار حسین موسوی، مجتبیٰ حسن موسوی، زہرا بیگم، حور النساء بیگم، وقار النساء بیگم امنی، سراج فاطمہ، تقی النساء زہرا بیگم، میر یوسف علی خان، محمد الحق، مولانا ذیشان حیدر، سید باقر موسوی، آغا خوئی، جمیع مراجع حاضرین کے مرحومین مرحومات سب کو ایصال فرما، سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک.